اور ایسے ہی ایک نشانی ہے قوم عاد میں، جبکہ ہم نے ارسلنا چھوڑی ان پر وہ ہوا بڑی تیز جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ اور اعجاز نخل منقعر آئے گا سورہ قمر میں آگے چل کر۔ تو ایسی تیز ہوا جس نے کہ درختوں کو اکھاڑ پھینکا، لوگوں کو پٹخ دیا، ہر چیز کو چورا چورا کر دیا۔ وفی عاد ارسلنا علیہم الريح العقیم، عقیم عورت جو بانجھ ہے، عورت کا اصل ثمر اولاد ہے، بے ثمر عورت بانجھ عورت۔ اسی طرح ہوا کا ثمر کیا ہے؟ بادل لائے، کوئی رویدگی ہو، کوئی خوشحالی ہو، وہ جس کو کہا تھا والجاریات یسرن، وہ ہوائیں جو چلتی ہیں نرمی کے ساتھ، نرم رو ہوائیں جو پھر رویدگی لاتی ہیں، خوشخبریاں لاتی ہیں۔ اور عقیم وہ جو ہر خیر سے خالی، اس میں خیر کوئی نہیں، بے خیری ہوا ہم نے بھیجی ان پر۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی بھی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر یہ کہ کر چھوڑتی تھی اس کا چورا چورا۔ یہ الفاظ جو میں آپ کو سورہ حاقہ کے سنا چکا ہوں، اور وہی انداز یہاں ہے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ وہ قوم تھی بھی بڑے لمبے قدوں والی، بہت قداور لوگ تھے، تو فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے جو جڑ سے اکھیڑ دیے گئے اور پڑے ہوئے، ایسے وہ پڑے ہوئے تھے اس ہوا کی وجہ سے۔ وہ انداز ہے یہاں پر کہ چورا چورا کر۔ وفی سمودہ، اور ایسے ہی سمود کے اندر بھی ایک نشانی ہے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جبکہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب ٹچ بس لو اور رس بس لو اور جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو ایک وقت معین تک، اس لیے کہ ان کے مطالبے پر انہیں معجزہ دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، اس چٹان میں سے ہماری نگاہوں کے سامنے ایک گابھن اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ۔ یہ معاملہ اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا کہ جو نشانی انہوں نے مانگی وہی دی۔ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان شق ہوئی اور اس میں سے گابھن اونٹنی برآمد۔ یہ ہے اصل میں وہ حضرت صالح کی اونٹنی، یہ آپ کو بچوں کی کہانیوں میں بھی مل جائیں گی۔ اب اس کے بعد ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب 3 دن کی مہلت ہے، نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو کوئی گزن نہ پہنچاؤ، ایک دن یہ پانی پیے گی تمہارے گھاٹ سے، اور وہ پورا پانی پی جاتی تھی۔ وہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ تو ناقۃ اللہ کہا گیا اس کو، لہذا وہ کتنا پانی پیتی تھی، تو وہ بیچارے تنگ آ گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے، ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں رہا۔ تو کچھ دن تو صبر کیا، پھر انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا، کوچے کاٹ ڈالی۔ حضرت صالح نے یہ کہہ دیا تھا اب یہ آخری نشانی ہے تمہارے لیے، اگر اسے تم نے کوئی گزن پہنچایا تو عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے، ان میں جو زیادہ شریر لوگ تھے، انہوں نے سازش کی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اب حضرت صالح نے کہہ دیا تھا الٹیمیٹم، اب 3 دن کی مہلت ہے، جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، جو فائدہ اٹھانا اٹھا لو، اس کے بعد عذاب آ جائے۔ وہ 3 دن کے بعد وہ عذاب آیا۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربہم فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ، اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے۔ اللہ کو کہیں پیچھے سے وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب عذاب الہی آتا ہے تو دندناتا ہوا آتا ہے، لوگ اسے اپنے سروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فما استطاعوا من قیام، پھر وہ کھڑے بھی نہیں رہ سکے۔ وہ جو سکتہ سائق ہوتا ہے، اور یہ آواز جو ہو ایسی زبردست آواز، اس کا اثر یہی ہوگا آدمی پر کہ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑیں گے اور گرے گا۔ تو فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اپنی مدافعت کے قابل ہوئے، نہ بدلہ لینے کے قابل ہوئے۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، اور اسی طرح کا معاملہ ہوا اور ہلاک کیا اللہ نے قوم نوح کو پہلے، وہ بھی فاسق لوگوں میں سے تھے، وہ بھی ایک قوم تھی، قوم فاسقین، فاسق۔ اب یہ دوسرا رکوع مکمل ہو گیا۔ ایک رکوع میں یہ 7 انبیاء اور رسل کا ذکر آ گیا۔
یہی ہے جب پھیلتی ہے یہ بات تو سورہ اعراف میں اور سورہ شعراء میں آپ کی نمایاں مثالیں ہیں، باقی چھوٹی صورتوں میں کچھ کم، پھر اور کم، پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورۃ الفجر، سورۃ الحاقہ، ان میں چند چند آیات میں ایک ایک کا ذکر، ایک ایک آیت میں. یہ ہے مختلف، ایسے جیسے کہ صورتوں کا سائز ہوگا اسی انداز سے یہ چیزیں یا پھیلیں گی یا سکڑ جائیں. اب یہ تیسرا رکوع جو ہے اس کا تعلق براہ راست پھر اب پہلے رکوع سے، وہی مضامین جو وہاں تھے اب وہ یہاں آ گئے. اس میں ذرا ایک بات ہے جو قرض رہ گیا تھا اس دن کا، وہ میں ادا کر دوں. پہلے رکوع کے آخر میں ایک مضمون آیا تھا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ آفاق میں بھی ہیں، انفس میں بھی. آفاقی نشانیاں سماوی بھی ہیں، ارضی بھی ہیں. آسمان میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں. ان دونوں کو ہم کہیں گے آفاقی نشانیاں. اور خود ہمارے اپنے اندر ہے یہ انفسی نشانیاں. اور ایک نشانیاں اللہ کی یہ آیات ہے قرآن مجید کی. تو یہ چار نشانیاں ہیں قرآن مجید میں جن کو آپ نوٹ کیجئے. آیات آفاقیہ، ان فی خلق السماوات والارض، اب اس میں آسمانی بھی اور زمینی بھی. پھر آیات انفسیہ. اس آیات انفسیہ کے ذیل میں ایک آیت جو بہت اہم ہے، جو اس آیت کے ایک مصنع کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ سورہ حامیم السجدہ جو ہے یا سورہ فصلت 24ویں پارے میں اس کی آیت ہے لاسٹ بٹ 1، سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، آفاق میں بھی انفس میں بھی، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی اور آفاق میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی ان کے سامنے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ حق. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. سنوریہم، فعل مضارع صرف ہوتا تو وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کر دیتا برابر، لیکن جب سین آ گیا تو یہ سین جو ہے یہ مستقبل سے خاص کر دینے والا ہے. سین ہو یا سوفا ہو، اس سے فعل مضارع جو ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے. ان قریب ہم دکھائیں گے. اس کو نوٹ کیجئے کہ وہ آیات آفاقیہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، وہ آیات انفسیہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ تو اس وقت بھی دکھا دی تھی اللہ نے. اس آیت میں اصل میں اشارہ ہے، اور یہ میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کا، کہ انہوں نے اس آیت کی اصل حقیقت کو سمجھا ہے کہ در حقیقت اس میں پیشین گوئی تھی کہ انسانی علوم کا دائرہ بڑی تیزی سے وسعت پذیر ہوگا، اور جیسے جیسے یہ سائنسز بڑھیں گی، فزکس ہو، جیولوجی ہو، اسٹرانومی ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ایمبریولوجی ہو، یہ انسان کو ایک ایک کر کے ہماری اور اتنی بے شمار نشانیاں جو ہیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ذرا بھی انسان کے دل میں ہدایت کی طلب کا مادہ ہو تو وہ قرآن کی حقانیت کے اوپر یقین کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے. یہ ہے بہت اہم شعبہ در حقیقت کہ جس میں کہ یہ دو علم جو ہیں، علم وحی اور جو یہ جس کو ہم سائنٹیفک علم الاشیاء یا علم الاسماء جس کو کہیں گے، ان دونوں کے مابین ایک بڑا گہرا ربط ہے. اور اس کو سب سے زیادہ اس دور میں واضح کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے. انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، فعل ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، ان دونوں کے مابین کوئی بود، کوئی تناقض یا تضاد تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بود بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہمیں تضاد محسوس ہوتا ہے، یا ہم آج بھی قرآن مجید کی ان آیات کی وہی تعبیر لے رہے ہیں کہ جو 1000 سال پہلے لوگوں نے لی تھی. یہ ہماری کوتاہی ہے. تو اس پہلو سے ایک اہم بات ہے میری، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کی تفسیر و تعویل میں اس کے دو حصے کر لیا کریں ہمیشہ. جو تو ہو آیات احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، اس میں تو قدیم سے قدیم جائیے، یہاں تک کہ حضور کے قدموں میں جا پہنچیے کہ جو حضور نے مطلب بیان کیا وہی ہے. باقی کوئی نیا فلسفی اور نیا کوئی حکیم اٹھ کھڑا ہو یہ نہیں وہ ہے، ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے کہ ہم تمہاری کوئی بات قبول کرنے کو تیار نہیں. آیات احکام کی وہی تعبیر ہوگی جو محمد الرسول اللہ نے عملاً کی، صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، اس کی پیروی کی، اور پھر وہ نسلاً بعد نسل ہمارے اسلاف سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی. اس میں کسی نئے
کسی ذہین اور فتین انسان کی جو ذہانت اور فطانت ہے اس کی ہم کوئی اس کی دخل اندازی جو ہے گوارا نہیں کریں۔ البتہ وہ آیات جن کا تعلق فینومینا آف دی نیچر سے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، ان میں کوئی حلت اور حرمت نہیں ہے۔ یہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، کیا چیز گردش کر رہی ہے، کیا ساکن ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ پہاڑ جو ہے یہ کیسے راسیاتن کہہ دیا ان کو کہ یہ لنگر ہے، ان چیزوں کا کوئی تعلق احکام دین سے نہیں ہے۔ یہ فینومینا آف دی نیچر ہیں جن میں سے کسی کا تعلق بایولوجی ہے، کسی کا زوالوجی سے، کسی کا تعلق امبریولوجی سے، کسی کا تعلق اسٹرونومی سے، کسی کا تعلق جیولوجی سے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی جدید علوم ہوئے ہیں اور جتنے ہوتے چلے جائیں گے ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے ان معلومات کو قرآن مجید کی تفسیر۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، یا تو وہ بالکل قدامت پرستی، وہ احکام میں بھی قدامت پرستی تو ان آیات کی تفسیر میں بھی قدامت پرستی، یا وہ تجدد ہے کہ ان آیات میں بھی کوئی نئے معنی اگر وہ ریڈ کر رہے ہیں تو وہ آیات احکام کو بھی تختہ مشق بنانے کے اوپر جری ہو گئے۔ یہ دونوں یکساں احمقانہ طرز عمل ہے اور گمراہ کن طرز عمل ہے۔ یہ ہے ایک ترتیب ان دونوں کے مابین۔ تو اس اعتبار سے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ جو ہے بہت اہم ہے آیت۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ جو قرض رہ گیا ہے کہ انفسی آیات، اس کے دو لیول اپنے ذہن میں معین کیجئے، ایک مادی اور ایک معنوی۔ قرآن مجید ہمارے اپنے وجود سے جو نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے ایک تو مادی ہے، مثلا اپنے جسم پر غور کیجئے، اس کی جو حیت ہے، اس کی جو ترکیب ہے، یہ جو ہمارے سمع اور بصر دیا ہے، پھر ان کی جو لوکیشن ہے، ان کی آپس کے اندر جو سیٹنگ ہے، ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کی حکمت کی نشانی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بالکل خالص مادی اور جسمانی اعتبار سے، اور اسی میں ایک خاص پہلو جس کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے باس بعد الموت کے اعتبار سے، کہ ذرا اپنی ایمبریولوجی پر غور کرو، تم تھے کیا؟ گندے پانی کی ایک بوند، وہاں سے یہ سقراط اور بقراط اور یہ فلاں اور یہ سکندر اعظم اور یہ چنگیز، یہ سب کہاں سے بنے ہیں؟ یہ تو مانتے ہو نا، مٹی سے بنے کہ نہیں بنے اور کہاں سے بنے اور روح کس بلا کا نام ہے چھوڑو تم، لیکن یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہاں سے بنے ہو۔ کیا تم ایک نہیں تھے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ تو یہ بھی گویا کہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو انسان کے اپنے اندر اپنے وجود میں، یہ تو ظاہر و باہر ہے، سائنٹیفک ہے۔ اس میں تو سمجھیے کہ دو چیزیں زیر بحث آئیں گی، اناٹومی، فزیولوجی، ایمبریولوجی۔ ان تینوں سے جو بھی ہمیں ملتے ہیں، یہ تین علوم جو ہیں وہ ہمیں آیات انفسیہ کا ایک بہت بڑا ہے وسٹا، جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے کہ جو ان تین علوم کے ذریعے سے سامنے آئے۔ اسی طرح کے تین ہیں آیات انفسیہ میں، تین لیولز ہیں جو معنوی ہیں۔ ان میں سے پہلا لیول کیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایک حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، کانشنس۔ یہ کانشنس، یہ ضمیر جس کو قرآن نے کہا نفس لوامہ، جس کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی دلیل ہے جزا و سزا کی، وقوع قیامت کی، کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے، انسان امتیاز کرتا ہے، فطرت انسانی امتیاز کرتی ہے نیکی اور بدی میں۔ تو پھر لازماً یہ ہونا چاہیے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو۔ یہ وہ آیت، یہ وہ استدلال ہے جو قرآن مجید نے اس آیات انفسیہ کے حوالے سے وقوع قیامت کے لیے کیا ہے۔ دوسرا ایک قلبی لیول پر ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے اس دور میں بہت وضاحت سے بیان کیا۔ اس کا تعلق نفسیات سے بھی شمار کر لیجئے، لیکن ہمارے نزدیک اس کا تعلق اصل میں قلب سے ہے، کہ فطرت انسانی میں یہ شدید ارج مثمر ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، کوئی شے، وطن سے محبت کرے، قوم سے کرے، یہ نہیں تو انسانیت سے کرے، انسان دوست، یہ نہیں تو کسی نظریے سے کرے، مارکسزم سے کرے، نیشنلزم سے کرے۔ لیکن انسان مجبور ہے، وہ حیوانی سطح پر بھی وہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ حیوانی سطح کی محبتیں ہیں، وہ
زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ. یہ حیوانی سطح کی محبت ہے، ان کو چھوڑ دیجیے کہ جو انسان حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے وہ تو انہی سے محبت کرے گا، لیکن جو انسان حیوانیت کی سطح سے ذرا بھی بلند ہو جائے گا، انسانیت کے حدود میں داخل ہو جائے گا، اس کی محبت جو ہے ان چیزوں سے بالا تر ہو کر کسی نظریے، کسی خیال. یہ بڑا پیارے شعر ہے، معلوم نہیں کس کے ہیں لیکن بہت پیارا شعر ہے کہ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، اور زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. جب انسان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی محبوب نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، تو زندگی بس سانسوں کی آمد و رفت رہ جاتی ہے. سانس گن رہا انسان، وہ حیوان بن کر رہ گیا ہے. در حقیقت ہر انسان جو انسان کہلانے کے لائق ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ارج ہے فار آئیڈیلز، جس کو کہ یہ ڈاکٹر رفیع الدین نے دی ارج فار آئیڈیل. کوئی آئیڈیل، کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود. وہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. بندہ مومن کے لیے وہ ارج ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن، وہ کیا ہے، من یجعل، جی، من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا. یہ ہے در حقیقت آیات انفسیہ میں نمبر 2 کے لیول پر معنوی، کہ دل میں ایک طلب ہے کسی کی محبت. مجھے وہ عربی کی نظم بھی بڑی پسند ہے، فتش لقلبک عن رفیق. اپنے دل کے لیے کوئی ساتھی، کوئی ہمراز تلاش کرو. یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے. کوئی تو ہو کہ جس سے دلی لگاؤ ہو اور محبت ہو. اور آخری لیول اس کا وہ ہے جس کا تعلق روحانیات سے ہے، کہ وہ جو روح انسانی ہے اس کے اندر ایک معرفت ربانی، اللہ کی صرف محبت کا مادہ نہیں، معرفت جو ہے وضعیت شدہ. وہ یہ ہے، بہت خوب کسی نے کہا، وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، کہ وہ دل میں تو آتا ہے، ذہن میں نہیں آتا. ذہن کی جو محدود ہماری وسعتیں ہیں ان میں خدا نہیں سما سکتا، لیکن یہ دل کی اور روح کی جو پہنائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں اور پہنائیاں ہیں اور وسعتیں ہیں، وہ اتھاہ ہے اور بے پناہ، ان میں اللہ سما جاتا. حدیث قدسی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک اس کی سند قوی نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سے محتاط مفسرین نے بھی اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المومن. میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں سما سکتا ہوں اپنے بندے مومن کے دل. یہ ہے وہ تمام چیزیں جس کو میں نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو کہ دم چیست پہ آمیخت شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوے آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آبوس شنیدن دیگر آبوس. اور اسی لیول پر وہ شعر ہے حضرت مرزا عبد القادر بے دل کا کہ ستم است گر حوست کشت کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے گنچکم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا. یہ جو تم باہر پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو، بہت ستم ہے اور ظلم ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم خود ایک دمکتے ہوئے غنچے کی مانند ہو. تمہارے اپنے اندر ایک گلستان ہے. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو اور اپنے اندر کے اس چمنستان کی سیر کرو، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ ہے اصل میں وفی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہارے اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں. اب اس کا کیا کیا جائے کہ تم جھانکتے ہی نہیں، تم باہر ہی باہر متوجہ ہو، تم نے کبھی اپنے دل کے کواڑ کھولے ہی نہیں، کبھی ان میں جھانکنے کی کوشش کی ہی نہیں. بہرحال اب یہ تو وقت زیادہ ہو گیا. چلیے آج 2 گھنٹے کا درس ہے ہمارے پاس، یہ ٹیپ 2 گھنٹے کی ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ درس ہمیں پورا کرنا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اب پہلا رکوع سورہ مبارکہ کا اور آخری رکوع یہ وہ ایک مضمون ہے. درمیان میں یہ جو انباء الرسل کا حصہ تھا اور قصص النبیین میں سے حضرت ابراہیم کا وہ آ گیا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اصل میں جوڑیے اس کے ساتھ، تو وہاں کیا آیا تھا کہ آسمان میں بھی نشانیاں ہیں اور زمین میں بھی ہیں. وَفِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُوقِنِينَ.
وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون. یہ تھا نا پہلے رکوع میں. اب یہاں شروع کیا کیا؟ یہ آسمان بھی ہم نے بنایا. والسماء بنیناہا، اور یہ آسمان اس کو ہم نے بنایا. بِأَیْدٍ، بِأَیْدٍ کا لفظ ترجمہ ہوگا ہاتھ سے بنایا. مراد کیا ہے؟ پوری قوت سے بنایا. ہمیں اس کی قدرت تھی. یہ لق و دق اور یہ نا پیدا کنار جس کا کہ آج تک بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کہاں آغاز ہے کہاں اختتام ہے، کس نے بنایا؟ والسماء بنیناہا، اور بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے کو، بنا عمارت. تو یہ ہم نے بنایا ہے، تعمیر کیا بِأَیْدٍ، قوت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہمیں اس کی وسعت حاصل ہے. یعنی در حقیقت اللہ کی وسعت قدرت ہی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آسمان کی طرف توجہ دلائی گئی. یہ سماواتی گویا کہ آیت ہوئی. آسمان ایک نشانی ہے اللہ کی عظیم قدرت کی. اس میں در حقیقت کس بات کی نفی کی جا رہی ہے؟ ان کے اس خیال کی کہ کیسے پیدا کر دیے جائیں گے دوبارہ. اس میں معلوم ہوا کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں، اور اللہ کی قدرت کا اندازہ تمہاری آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں کہ تمہیں نہیں. جبکہ تم اس کائنات کو دیکھو، اس سب آسمان کی وسعتوں کو کس نے بنایا؟ والسماء بنیناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور یہ زمین ہم نے ہی تو فرش بچھایا، اس کا کس نے بچھایا؟ اور کیا ہی اچھے ہیں ہم یہ بچھونا بچھانے والے. مہد کسے کہتے ہیں؟ من المہد الی اللحد، آپ نے پڑھا ہوگا. اطلب العلم من المہد الی اللحد. مہد جو ہے ماں کی گود بھی مہد ہے. بچھونا جس پر آپ کا کوئی لخت جگر ابھی نو مولود ہے وہ آپ کو لٹایا ہوا ہے، نرم اور نازک بچھونا، وہ مہد ہے. پنگھوڑا مہد ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے بچھایا. اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہو رہا ہے؟ آسمان کی وسعت، پہنائی اور اس کی مضبوطی، اور زمین کی یہ نرمی، یہ حیات بخش زمین، یہ تمہارے لیے غذاؤں کے اپنے خزانے جو ہے نکال کر رکھ دینے والی چیز. اسی میں صرف تمہارے پانی کے لیے، تمہارے لیے پانی کے سوتے پھوٹتے. کس نے بچھایا یہ بستر؟ ماہدون، مہد جو ہے اسی سے لفظ تمہید بنا ہے. تمہید کسی کے لیے ہموار کرنا میدان، بچھونا بچھانا تاکہ وہ چیز آرام سے اس پر ریسٹ کرے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اس میں ربوبیت کی طرف اشارہ ہو، اس میں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ ہے قدرت خداوندی کی نشانی. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. یہ ہے اللہ کی ربوبیت کی نشانی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، تذکر حاصل کرو، تمہیں حقیقت کی طرف رسائی ہو. یہ ہے بہت اس اہم آیت کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک ایسا اصول ہے کہ ہر جگہ جوڑے نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ آیت اتری تھی یہ تو معلوم تھا کہ انسانوں کے جوڑے ہیں، حیوانوں کے جوڑے ہیں، بکری اور بکرا ہے، اور گھوڑا اور گھوڑی ہے، اور مرد اور عورت ہے. لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ پھولوں میں بھی جوڑے ہیں. یہ معلوم نہیں تھا کہ نباتات میں یہ زوجین ہیں. یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں تک کہ اب تو یہاں تک بات کہی جا رہی ہے کہ یہی نسبت زوجیت جو ہے وہ منرلز کے اندر موجود ہے. ان کے اندر بھی وہ پیئرز وجود میں آتے ہیں. یہی جو پیئرز کا تعلق ہے، اب اس سے قرآن مجید اسے کہتے ہیں سجیشن. یہ سجیشن یہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہوگی لیکن ایک سجیشن ہے. یہی جوڑا ہے آسمان اور زمین، اور یہی جوڑا ہے دنیا اور آخرہ. اس دنیا کا میٹ، اس دنیا کا جوڑا ہے آخرت. اب یہاں سمجھیے نسبت زوجیت کہتے کسے؟ نسبت زوجیت میں نے جیسا کہ تمہید میں عرض کیا تھا کہ دو چیزیں جو بہت مشابہ بھی ہیں، تھوڑی سی مختلف بھی. اختلاف کس لیے ہے؟ کسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کا ملاپ لازمی ہے. مرد اور عورت کا فرق کیا ہے؟ اولاد کی پیدائش کے لیے نہ تنہا مرد سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، نہ تنہا عورت سے اولاد پیدا. یہ مقصد وہ ہے کہ جس میں ان دونوں کا ملاپ لازم. یہ ہے نسبت زوجیت. تو کسی ایک مقصد کی تکمیل
جب دو فریق مل کر کریں گے تو یہ نسبت زوجیت ہے۔ اب ایک تو یہ نسبت زوجیت ہوئی جو مادی ہے، جسمانی ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک یہی نسبت زوجیت ہے کہ جو مانوی ہے، اس لیے کہ حیات انسانی کی کوئی غرض و غایت معین نہیں ہوتی اگر صرف دنیا کو سامنے رکھے۔ کس لیے پیدا کیا؟ خاص طور پر ہمارے اندر یہ اخلاقی حس کیوں ودیت کی؟ یہ کیوں مجھے میرے اندر یہ خیال پیدا کر دیا کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے؟ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سچ بول کر میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے، جھوٹ بولتا تو بچ گیا ہوتا، لیکن یہ کہ کوئی چیز ہے جس نے میرے اندر یہ سچ بولنے کی عرض پیدا کی۔ میں وہ شعر سناتا رہا ہوں اور پھر یاد آ گیا کہ اے دیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم، اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم۔ اے خیانت تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو، تجھ سے تو مجھے خزانے ملے، اور اے دیانت تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیری وجہ سے تو لوگ ناراض ہو گئے مجھ سے۔ دوست دوست نہیں رہا، بھائی بھائی نہیں رہا، باپ جو ہے ناراض ہوتا ہے سچ بولنے سے۔ تو سچ بولنے سے دشمنیاں مول لینی پڑ رہی ہیں، جھوٹ بولنے سے سارے کام بن رہے ہیں، سب خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ سچ بولنے پہ میں مجبور ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق سمجھ میں آئے گا آخرت سے۔ وہاں وہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو والی بات ہو جائے گی کہ سچ سے جو وجود میں آنا چاہیے وہاں آئے گا، یہاں نہیں آ رہا، اور جھوٹ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہاں نکلے گا، یہاں نہیں نکلنا۔ لہذا در حقیقت انسانی شخصیت، خصوصاً اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کا کوئی معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا ملاپ نہ ہو۔ یہ ہے وہ معنوی زوجیت جو دنیا اور آخرت کے مابین، یہی معنوی زوجیت زمین اور آسمان، بلکہ وہ تو مادی زوجیت ہے۔ زمین کا خزانہ پڑا ہوا ہے، نہیں اگلے گی یہ جب تک کہ آسمان سے پانی نہ برسے۔ ان دونوں کے توافق سے یہ تمہاری رویدگی کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں کی موافقت سے انسان کی باطنی جو ہے ہدایت، وہ ہے دنیا اور آخرت ان دونوں کو ماننے سے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں کہا ہے، زوجیت کا معاملہ میں نے عرض کیا تھا، وہ یہی سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور وہ دونوں مکمل ہوتے ہیں، ایک صورت میں ایک پہلو، دوسرے میں دوسرا پہلو، جس کی میں بہت سی مثالیں ہمیشہ دیتا رہا ہوں۔ اس وقت صرف ایک مثال سامنے رکھیے، سورہ صف، سورہ جمعہ۔ سورہ صف میں مقصد بعثت محمدی، سورہ جمعہ میں طریقہ محمدی۔ دو چیزیں ہیں لازم، مقصد صحیح ہو، معین ہو جانا کہاں ہے، نمبر دو راستہ معلوم ہو کہ کون سا راستہ وہاں پہنچائے گا۔ مقصد غلط ہو گیا تو سارا ہی تلپٹ معاملہ، لیکن مقصد صحیح ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، تب بھی ساری محنت جو ہے وہ عکارت، ساری محنت۔ اضاع العمر فی طلب المحال، طلب محال میں اپنی ساری عمر انسان ضائع کر بیٹھتا ہے، ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ دو چیزیں لازمی ہیں، مقصد صحیح اور طریقہ صحیحہ، راستہ صحیح، منزل صحیح۔ منزل کیا ہے بندہ مسلم کی، بندہ مومن کی؟ جو بعثت محمدی کا مقصد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دونوں نے مل کر ایک مضمون کی تکمیل کی۔ سورہ تحریم، سورہ طلاق، خاندانی زندگی کے اندر یہ دو رخ، شوہر اور بیوی میں عدم موافقت ہو جائے تو اس کی ایک انتہا وہ ہے جو طلاق سے چل جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی میں بہت ہی زیادہ موافقت ہو گئی ہے تو اس کی بھی ایک انتہا ہے کہ بیویوں کی فرمائشوں کی وجہ سے شریعت سے انسان جو ہے وہ راستہ اپنا جدا کر رہا ہے۔ اگرچہ حضور کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حرام کو حلال کر لے، لیکن حلال کو حرام کر لیا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ ہے کہ جو سورہ تحریم کی پہلی آیت، اور یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یہ سورہ طلاق کی آیت، دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر میں نسبت زوجیت۔ ففروا الی اللہ، تو لپکو، دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف۔ یہ اصل میں اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ کس مستعدی کے ساتھ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تاخیر اور تعویق، دوڑنے سے مراد یہ ظاہری دوڑنا نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے سورہ جمعہ میں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ سعی کا لفظی ترجمہ تو ہوگا دوڑو،
لیکن دوڑنے سے حضور نے منع کیا. تو مطلب لپکو ہمتن متوجہ ہو جاؤ. تو یہاں بھی اصل میں ففروا میں کیا ہے؟ تاخیر میں نہ پڑو. کیا پتا کل صبح کا سورج جو ہے دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں اور یہ فرائض جو ہے ادا کر دوں، بس پھر تو میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں گا. تو کار دنیا کسے تمام نہ کر، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا. اور کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ابھی اتنی مہلت عمر باقی؟ ففروا، لپکو، دوڑو. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر ہوں، خبردار کرنے والا. یہ انذار ہے اس پورے تمام دونوں گروپوں کی جو صورتیں ہیں ان کا میں نے عمود بتایا تھا، انذار. اور یہاں دیکھیے اس صورت میں یہ لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاف خبردار کر دینے والا ہوں، بالکل واضح طور پر، کوئی اشتباہ نہ رہے. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا بیٹھنا. اس کا تعلق یہاں خاص طور پر کیا ہے کہ وہ معبود مانتے تھے اس لیے کہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو کیا ضرورت ہے دوڑنے کی اللہ کی طرف؟ دوڑے رہو دنیا کی طرف، دوڑتے رہو دنیا کے مال و متاع کی طرف، آرام و آسائش کی طرف، وہاں وہ سفارشی چھڑا لیں گے. اس کی نفی کے لیے یہاں پر در حقیقت یہ لے آیا گیا کہ کسی مغالطے میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا، کوئی چھڑانے والا نہیں. فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، دوبارہ دہرا کر، اس لیے کہ اصل جو ہے یہ گروپ توحید کا گروپ نہیں ہے. اصلاً گروپ جو ہے یہ ہے انذار کا. یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر، صاف انداز میں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح نہیں آیا ان سے جو پہلے تھے ان کی طرف کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. یعنی جو بات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہی بات جیسے کہ آ چکا ہے، یہی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہی. بلکہ یہی نہیں، اسی پر اکتفا نہیں، ہر رسول کے بارے میں یہی کہا. لہذا آپ گھبرائیے نہیں، اور اے مسلمانوں تم تشویش نہ محسوس کرو، یہ تو ہوتا آیا. لیکن ہمیشہ ہوا کیا ہے؟ وہ ساحر اور مجنون کہنے والے ہلاک ہوئے، اور جنہیں ساحر اور مجنون کہا گیا وہ کامیاب ہوئے، وہ بچا لیے گئے. کون بچا؟ موسیٰ اور ہارون بچے، یا فرعون اور قارون اور حامان بچے؟ کون بچا؟ ابراہیم بچے، یا یہ کہ نمرود بچا؟ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو بالآخر تاریخ کا فیصلہ یہی ہے کہ بچے وہی ہیں جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ. بڑا پیارا انداز ہے. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو یہ وصیت کی ہوئی ہے؟ یہ کیا ہے کہ ہر ایک یہی کہہ رہا؟ کیا وصیت کر مرے تھے وہ پچھلے کہ یہی کہنا؟ یہ ایک طنزیہ انداز ہے، اور ذرا سوچنے پر بعض اوقات وہ نوارہ تلخ ترمیزن چذوق نغمہ کمیابی، کبھی ذرا فرق بھی کرنا ہوتا ہے کہ سوچنے پر انسان آمادہ ہو. تواصوا بھی، کیا انہوں نے اس کی باہم وصیت کی ہوئی تھی؟ وہ قرارداد ہے ان کی آپس میں طے شدہ؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. پہلے لفظ آیا تھا مسرفین، یہاں طاغون. اسراف کے معنی بھی حد سے تجاوز، طغا کے معنی بھی کسی چیز کا اپنی حد سے نکل جانا. اسی سے لفظ طغیانی ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. فتول عنہم، اب یہاں سے یہ جو مکی صورتیں ہیں وہ تو تقریباً اکثر کا معاملہ ہے، خاص طور پہ یہ درمیانی سائز کی صورتیں جو ہیں 3 رکوع 4 رکوعوں والی، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشترک وصف ان کا یہ ہے کہ آخر میں حضور کی طرف روح سخن براہ راست خطاب، ہدایات، اور حضور کی وساطت سے یہ ہدایات ہے تمام اہل ایمان کے لیے. لیکن مکی صورتوں میں ابتداءً یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ جو بات کہی ہے حضور سے کہی ہے واحد کے صیغے سے، اگرچہ وہ بات در حقیقت حضور ہی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہوتی ہے اہل ایمان کی. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. بعض اوقات آدمی چکرا جاتا ہے کہ یہ بات حضور کے کہنے کی تو نہیں تھی، یہ تو کچھ فروتر ہے آپ کے مقام سے،
تو وہاں یہ بات نوٹ کیا کیجئے کہ وہ بہت سی باتیں جو حضور سے خطاب کر کے کہی جاتی ہیں، وہ کبھی تو وہ بات ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے، کبھی وہ کفار کے لیے ہوتی ہے. سختی اس میں جو مضمر ہوتی ہے وہ کفار کے لیے ہوتی ہے، لیکن کفار کو منہ لگانے کے لیے بھی چونکہ اللہ تیار نہیں، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، لہذا خطاب حضور سے ہوتا ہے. تو یہ مختلف اسلوب ہوتے ہیں، ان کو نہ پہچاننے کی وجہ سے انسان چکر میں پڑ جاتا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ذرا انہیں منہ نہ لگائیے، چھوڑیے، ان کو دفع کیجئے. یہ مختلف اسلوب ہے جو قرآن میں آئے ہیں. آپ چھوڑیے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے تعلق منقطع کیجئے، اور آپ پر ہرگز کوئی ملامت نہیں ہوگی. آپ نے فرض ادا کر دیا، اب پیچھے نہ پڑیے، ان کے دفع کیجئے. ان کو یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نہ کہیں پکڑا جاؤں، مجھ سے نہ کوئی پرسش ہو جائے کہ تم نے شاید پہنچانے میں کوئی کمی کیا. آپ پہنچا چکے، آپ کا معاملہ جو ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب یہ کہ زیادہ آپ ان کے در پیر نہ ہو، چھوڑیے اور دفع کیجئے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ نصیحت اہل ایمان کو نفع پہنچائے گی. ان بدبختوں کو اس سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو، اہل ایمان کو فائدہ ہو. آپ ہر مرتبہ جب واعظ کہیں گے، وہاں کفار ہوں گے، انہیں کوئی فائدہ پہنچے نہ پہنچے، آپ کے جانثار بھی ساتھ ہوں گے، ان کا ایمان بڑھے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہوگا. ان کے اگر ذہنی اور الجھنے ہیں، کوئی ذہنی یا قلبی کوئی وسوسے ہیں، وہ رفع ہو. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہماری اس چھوٹی سی محنت میں، کوشش میں، یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے ہمارے ساتھیوں کے لیے، جو ہمارے ساتھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سمجھ چکے، جو سمجھنا تھا وہ بڑی سخت حماقت میں مبتلا ہے. یہ تو ہم نے درس اتنی مرتبہ سنے ہوئے، اور یہ تو منتخب نصاب جو ہے ہم نے 50 مرتبہ سن لیا. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی گرہ کس وقت کھل جائے، کون سی بات کس وقت جو ہے وہ آپ کے یقین میں اضافے کا ذریعہ بن جائے. لہذا اس کے ساتھ تو لگے رہنے والی بات، چمٹے رہنے والی بات، وہی بات جو یہاں جس انداز میں کہی، فذکر، یاد دہانی کرا دی. اور تذکیر کس چیز سے ہوگی؟ سورہ قاف کی آخری آیت کیا تھی؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر قرآن سے ہوگی. حضور نے دعوت دی قرآن کے ذریعے، نصیحت کی قرآن کے ذریعے، یاد دہانی کرائی قرآن کے ذریعے، انذار کیا قرآن کے ذریعے، تبشیر فرمایا قرآن کے. تو فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو آپ تو یہ کام کرتے رہیے، یقیناً اہل ایمان کو اس سے نفع ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب کہنے کو تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر کم سے کم 1.5 گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے. اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے نہ جنوں کو نہ انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کرے. اصل میں 2 چیزوں کو یہاں پہ میں عرض کر دوں. اب لفظ عبادت پر میں نہیں بحث میں جاؤں گا، میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی ہے، اور جو چھپی ہوئی ہے مطالبات دین میں پہلی تقریر یہی ہے، عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین. وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ آیت اس اعتبار سے اہم ہے کہ عبادت کو غایت تخلیق قرار دیا گیا. اصل میں 2-3 چیزیں لوگ چکرا جاتے ہیں. ایک تو ہے سبب تخلیق، کیوں پیدا کیا، یہ علیحدہ شے ہے. ایک ہے مقصد تخلیق، ایک ہے غایت تخلیق. ان 3 چیزوں کو علیحدہ لے. اللہ کے اس فعل تخلیق کا سبب کیا تھا وہ وہی بہتر جانتا ہے. اس میں تو آدمی جائے گا تو ٹھوکر کھائے. اللہ کے کسی فعل کا سبب گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک منفعل ہستی ماننا ہے کہ اسے بھی کوئی احتیاج لاحق ہوتی ہے. ہم کیوں محنت کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت ہو کہ جو پوری کرتے ہیں. تو اس کوچے میں تو داخل ہونا ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہ جاننا اور اس کی توہین کا مرتکب ہو جانا. سبب تخلیق اس کی مرضی، اس نے پیدا کی. جہاں کہیں یہ بات آ جائے فوراً فل سٹاپ لگائے، اس پر بحث نہیں ہوگی. البتہ مقصد تخلیق، اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیا مقصد اللہ کا ہے، اس میں کچھ فلسفیانہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ کہ اس سے بھی بچیے. اصل شے ہے غایت تخلیق. اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا تو ہماری غایت اب کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہے جو اس آیت میں معین ہوا.
یہی ہے پریگمیٹک ایٹیچیوڈ، عملی جو طریقہ ہونا چاہیے اس میں. سوچ کے یہ مختلف دائرے ہیں، فلسفیانہ سوچ ادھر بھی جاتی ہے، تو اس میں تو میں نے عرض کیا کہ وہ درمیانی بات جو ہے وہ فلسفیانہ سوچ کا دائرہ ہے. پہلی بات تو بالکل آؤٹ آف باؤنڈز ہے، اس کے بارے میں تو کبھی اپنے ذہن کو جو ہے ادھر جانے مت دیجیے. البتہ یہ تیسری بات ہے، در حقیقت ہم نے پیدا کیا ہے، اب تمہارا کام یہ کہ ہماری بندگی، یہ ہے تمہاری غایت تخلیق، یہ ہے کہ تمہاری تخلیق سے اب جو تم پر لازم آیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون میں یہ نون جو ہے یہ ہے یعبدونی، کہ وہ میری بندگی کریں. نی میں سے یہ کٹ گئی ہے، صرف زیر رہ گیا. اور عبادت کا کم سے کم یہ مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالی کی کامل اطاعت اس کی حد درجے محبت سے سرشار ہو، یہ عبادت. اسی کو چاہو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے محبت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے لیے تن من دھن صرف کرو، اسی پر اپنی جان نچھاور کرو. یہ ساری چیزیں جو ہے کہ اور کسی کو مت دیکھو، مجھی کو دیکھو، اور کسی سے لو نہ لگاؤ، مجھی سے لو لگاؤ، اور کسی پر توکل نہ کرو، مجھے پر توکل کرو، اور کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، اور کسی کا حکم نہ مانو، میرا حکم. یہ اور کسی کا حکم نہ مانو کس معنی میں ہے؟ یہ کہ جو میرے حکم کے دائرے سے باہر، میرے حکم کے دائرے کے اندر ہے تو باپ کا کہنا بھی مانو، ماں کا بھی مانو، بیوی شوہر کا مانے، شوہر بیوی کا مانے، کوئی حرج نہیں، چھوٹے بڑوں کا مانے، بڑے چھوٹوں کا مانے، حکام کا کہنا مانو، لیکن اللہ کے کہنے کے نیچے نیچے محبت کرو، اللہ کی محبت سے کے اندر اندر. یہ ہے سارا اس عبادت کا تصور. میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. البتہ یہ کہ اس بندگی کے تصور میں صرف نماز روزہ کو لے آنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محدود تصور ہے. الحمدللہ یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ایک بھی ہو جو اب اس سطح پر رہ گیا ہو. یہ تصور تو اب عام طور پہ آ چکا ہے کہ کامل اطاعت اللہ کی، لیکن اس میں کمی ہے کہ محبت کی اہمیت کا بہت سے لوگوں کو ابھی شعور نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اطاعت مارے باندھے کی بھی ہوتی ہے، اور اطاعت وہ بھی ہوتی ہے جو شدید محبت کے ساتھ. تو عبادت کا جو ادنا ہے معاملہ وہ اس وقت پورا ہوگا جبکہ وہ غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت، حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا. اس میں ایک اور پردہ ابھی حائل ہے، وہ میں اٹھا دینا چاہتا ہوں. یہ دعوت و تبلیغ عبادت میں ہے کہ نہیں؟ یہ اقامت دین کی جد و جہد عبادت ہے کہ نہیں؟ اس مغالطے میں ہم میں سے بھی اکثر لوگ مبتلا ہیں. جب پھر بحث آتی ہے تو عبادت کا جب معاملہ آئے گا تو وہ نماز روزے پہ آ جائے گا، فرض سے آگے گزرے گا تو نوافل پہ آ جائے گا، لیکن یہ تصورات خارج. تو اقامت دین کا حکم کس کا ہے؟ ان اقیم الدین کس نے فرمایا؟ جاہدوا فی سبیل اللہ کس کا حکم ہے؟ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کس کا فرمان ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، دعوت و تبلیغ میں جان کھپ رہی ہو، یہی تو اطاعت ہے اللہ کی. اطاعت سے باہر کا بھی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ حدیث جبرائیل کے بھی یہ 2 ورشنز آتے ہیں، بلکہ متعدد ہیں. ان میں سے ایک میں تو آتا ہے احسان کی تعلیم، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی وہ حدیث، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور دوسری روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، جان کھپاؤ، مال لگاؤ، اس ایسی کیفیت کے ساتھ، ایسی وارفتگی کے ساتھ، اتنے والہانہ انداز میں گویا کہ تم اسے دیکھ رہے. تو عبادت کے اس پورے تصور کو اسے ایک علیحدہ کھاتا نہ سمجھ لیجئے، بلکہ بندگی، اسی بندگی میں ہے یہ کہ اپنی جان اور مال کھپا دو اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کلمت اللہ کے بلند کرنے کے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اس میں عام طور پر جو مفہوم سمجھا گیا اور جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی آیا ہے وہ تو صاف ہے، سیدھا ہے، اور اس میں اتفاقی بات ہوگی، یعنی متفق علیہ ہے
ایک مفہوم ہے جس کی طرف اصلاحی صاحب نے اشارہ کیا ہے اور وہ بہت لطیف ہے اور بہت عمدہ ہے. ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں. تو عام طور پر پہلے ٹکڑے کا مطلب بھی وہی سمجھا جاتا ہے جو دوسرے ٹکڑے کا ہے. ہمیں کوئی رزق تو نہیں تم سے چاہیے، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، ہمیں کوئی کھانے پینے کی احتیاج نہیں. ایک اس میں لطیف طنز بھی ہے کہ تم تو بتوں کے سامنے تو چڑھاوے چڑھاتے ہو، ہمیں تو کسی چڑھاوے کی ضرورت نہیں. ہمارے نام پر اپنے ہی بھائی کو دو گے وہ گویا کہ ہمارے پاس آ گیا. اپنے ہی ابنائے نو، اپنے ہی کسی یتیم بھتیجے کو، اپنے ہی کسی رشتہ دار خاتون کو جو بیوہ ہو گئی ہو، اپنے ہی کسی غریب بھائی کو، اپنے ہی کسی انسان ہم جنس اور ہم نوع کو اگر دیتے ہو، ہمیں تو نہیں چاہیے کچھ. ہم تو ان احتیاجات سے بری ہیں. تو ما اريد منهم من رزق وما اريد من ان يطعمون، ایک تو دونوں کا مفہوم یہی لیا گیا ہے عام طور پر، اور یہ متفق علیہ. لیکن اصلاحی صاحب نے جو یہاں بات کہی ہے جس کی بڑی قدر ہے میری نگاہ میں، کہ پہلی بات کا اصل میں اشارہ ہے کہ ہم نے تم پر بھی رزق کا بوجھ نہیں ڈالا، تمہارے رزق کا بوجھ بھی ہم نے اپنے اوپر لیا ہوا. یہ تم نے خود حماقت کر کے جو ہے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے ذمہ داری کو. تو ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق، یعنی کہ وہ اپنے رزق کے لیے جو بھاگ دوڑ اور محنت اور جد و جہد وہ کرتے ہیں، اس سے بھی میں انہیں بری کر دوں گا اگر انہیں مجھ پر یقین ہو اور توکل ہو. میں وہاں سے دوں گا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بشرطے کے یقین. یہ جد و جہد اور معاش کیا کریں جی، اب یہ ہے جی چکر ہے، اب یہ ضروریات ہیں جی، اب یہ بچے ہیں جی، فلاں ہے اور یہ ہے، حقوق و لباس بھی تو ہے نا جی. یہ سارے چکر جو تم نے در حقیقت اپنے وہ چور دروازے اپنے لیے نکالنے کے لیے، اصل میں دل میں چور کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عیش چاہیے، زیادہ سے زیادہ عزت چاہیے. معاشرے میں عزت ہے ہی پیسے سے، لہذا پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی. ہمیں زیادہ سے زیادہ آسائشیں چاہیے. یہ چیزیں ہیں اصل. لیکن یہ کہ اس کے لیے معلوم کہاں کہاں کے دلائل جن سے کہ انسان اپنے آپ کو بری کرتا ہے، ایگزمپٹ کرتا ہے. یہ دین کا کام تو اب نہیں ہو سکتا، لگو دنیا کے. اس میں بھی در حقیقت ما اريد منهم من رزق، یہ تو رزق جو ہے وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین میں ایک رینگنے والا جانور بھی نہیں ہے جس کا کہ رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا. لیکن جب تم یہ اپنے اوپر ذمہ داری اوڑھ لیتے ہو تو کل بھی میں نے وہ آیت پڑھی تھی، نولیہ ما تولی، پھر ہم حوالے کرتے ہیں اس کو اسی کے. لگے رہو اب اسی چکر کے اندر. یہ چکر اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ کبھی تم اس خیال میں ہو کہ کبھی جا کر ہم فارغ ہو جائیں گے، اب نہیں ہوگا. اب اسی کے حوالے کر دیں گے ہم تمہیں. تو عبادت کے اندر اس مفہوم کا شامل ہونا جو عام طور پر ذہنوں میں نہیں ہے کہ در حقیقت اللہ کے حکم کے تحت جو کام بھی کیا جا رہا ہے وہ عبادت ہے. چاہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو، چاہے وہ حصول علم ہے کسی مقصد کے تحت، لیحیی بہ الاسلام، کہ اسلام کو اس کے ذریعے سے زندہ کرنا ہے، اس عبادت. اور انسان اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو رزق کا معاملہ جو ہے اللہ نے اس پر ڈالا ہی نہیں ہے. اگرچہ وہ اللہ اپنے یقین کا اور اپنے اوپر توکل حقیقتاً کتنا ہے اس کا ذرا امتحان لیتا ہے، ذرا ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، اس کے بعد ذمہ داری تھوپ لیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی ہے رزق دینے والا، بہت رزق دینے والا. اب رزاق جو ہے اس میں رزق کی کثرت اور رزق دینے کی جو استعداد ہے اس کی وسعت، ان دونوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بہت رزق پہنچانے والا ہے. تو یہ بہت کا لفظ رزق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پہنچانے والے کا وہ وصف جو ہے اس کی شدت کے ظہور کے لیے بھی وہ بہت فضل کرنے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ بہتات جو ہے اس کیفیت یا اس صفت کی بھی ہے کہ جو اس ہستی کے اندر ہے، اور اس شے کی بھی ہے کہ جو اس کے ذریعے سے کسی کو پہنچ رہی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون. یہ لفظ ذنوب کو یہاں ذرا پہچان لیجئے. یقیناً
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ ظلم اور شرک اور کفر اس کی روش اختیار کی ہے، اب ان کے پیمانے بھر رہے ہیں، جیسے کہ پیمانے بھرے تھے ان کے ساتھیوں کے، جیسے ان کی پہلی قومیں تھیں عاد اور سمود۔ اس میں ضرور کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پہچان لیں۔ ذنبن کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے جانور کی دم کے لیے، اس کی جمع ہے ذنوب، زال جو ہے اس کی پیش کے ساتھ، یہ ہے ذنوب، یہ مختلف ہو گیا لفظ، زبر اور پیش سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو ذنب تیل، اس کی جمع ذنوب، ذنوب جو ہے فعول کے وزن پر ہے، جو کہ مبالغے کے لیے آتا ہے، بہت لمبی دم والا، جس کی دم بہت لمبی ہو، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ چنانچہ ذنوب کا لفظ استعمال ہوتا تھا عربی میں اس گھوڑے کے لیے جس کی دم لمبی ہو، وہ ذنوب ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ ذنب کس معنی میں آیا؟ اس کے دو معنی اب لیجیے گا۔ ایک تو ذنب کے معنی گناہ بن گئے، کیسے بن گئے؟ کہاں دم کہاں گناہ؟ اب یہ عجیب، یعنی بظاہر جو ہے بڑا لمبا چوڑا 1000 فرسنگست والا فاصلہ ہو جائے گا، لیکن سمجھیے کس طریقے سے زبان جو ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ، زبان کے اندر ایک بصیرت کا پیدا کرنا۔ لفظ کہاں سے چلا، کیوں بنا، کیسے معنی پیدا ہو گئے، جب یہ ہوگا تو آپ کو ایک بصیرت بات کی حاصل ہوگی۔ دیکھیے، دم ہوتی ہے پیچھے، جانور کے پیچھے رہ جانا، یہ ہے ذنب، گناہ۔ آپ سے ایک معیار مطلوب تھا کہ یہ کام آپ نے کرنا، آپ نہیں کر سکے، پیچھے رہ گئے۔ اس معنی میں اسم، الف سا اور میم اسم، وہ بھی اسی معنی میں۔ آسمہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو پیچھے رہ گئی، قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی۔ قافلے کے ساتھ تو ساتھ چلے گی تو قافلے میں ہے، پیچھے رہ گئی تو وہ تو ایک تنہا اونٹنی ہے، قافلے میں تو نہیں رہی، تو وہ آسمہ ہے۔ بسا اوقات قافلے کو رکنا پڑتا ہے کہ وہ بیچاری بھی آ جائے، ساتھ مل جائے۔ تو جو پیچھے رہ گئی وہ آسمہ، جو پیچھے رہ گیا اپنے عمل میں وہ آسم، گناہگار۔ فرائض تھے، ادا کرنے تھے، نہیں کیے، گناہگار، آسم، پیچھے رہ گیا۔ اسی طریقے سے وہ دم پیچھے رہتی ہے، تو پیچھے رہ جانا جو ہے وہ ہے ذنب۔ یہاں سے تو یہ مفہوم استعمال ہوا گناہ کے لیے۔ یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ عرب ڈول کو بھی کہتے تھے ذنبن، ذنوب، کیوں کہتے تھے؟ اس ڈول کو بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ جو رسی جو ہے وہ ایک بہت لمبی دم کے مانند ہے۔ یہ دم والی شے جو ہے وہ ڈول، جو پانی میں آپ نے نیچے پھینکا ہے اور پھر اس کو کھینچا ہے، اس کو ڈول کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس معنی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، پیمانہ اب بھر گیا، بھرگے گا تو چھلکے گا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ مفہوم جس میں یہ لفظ یہاں آیا کہ اے قریش، اب تمہارا پیمانہ بھی چھلکا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے کہ ایک وقت آیا تھا، ہم نے ڈھیل دی تھی جتنی دی، قوم نوح کو کتنی ڈھیل دی؟ 950۔ ہم نے قوم ہود کو کتنی ڈھیل دی؟ ہم نے قوم لوط کو کتنی ڈھیل دی؟ ہم نے آل فرعون کو کتنی ڈھیل دی؟ تمہیں بھی بہت ڈھیل دی ہے ہم نے، رسی بہت دراز کی ہے تمہاری، لیکن اب ڈول بھر چکا ہے۔ جب ڈول بھر جاتا ہے پھر آپ رسی ڈھیلی نہیں چھوڑتے، پھر کھینچتے۔ اب تمہارا بھی ڈول بھر چکا ہے، اب رسی کھینچنے ہی والی ہے۔ وہ رسی یوں سمجھ لیجیے جیسے پھانسی کا رسا، کہ اب وہ گویا کہ تمہارے نیچے سے وہ زمین جو ہے وہ کھینچنے والی ہے، اور عذاب الہی گویا کہ تمہاری گردنوں میں آ کے اس کا پھندا پڑنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، جس کے لیے کہ لفظ یہاں پر آیا ذنوب۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، وہ جو اس درمیانی رکوع میں جن کے حالات آئے تھے، فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو انہیں اب جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ جلدی کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پھر وہی یہ نون کے نیچے زیر یستعجلونی، میرے عذاب کے لیے اب یہ جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے اور شامت ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے، جس دن کی کہ ان کو وعید دی جا رہی ہے، جس کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ ہلاکت اور بربادی ان پر مسلط ہو کے رہے گی۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا، اور آج ہم نے یہ سورہ
زاریات ختم کر لی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. ہم تو یہی کرتے ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، ہم نبوت کے ساتھی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شامی کا وہاں انقلاب ہو گیا، اللہ موسیٰ کے جنم دیے اور یہ انقلاب کیوں نہیں ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سچ چیز آپ کے ساتھیوں کی وہ جا نکالا خدا کی تم دیجیے جو کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ آپ دیے آپ ان کی جنگ کا اتنی جان سارا حضور پھر بھی تو معذر دیتے اب ان کے ساتھ ان کے ارادوں کو اللہ نہیں سے قدم اور قرآن شاید آپ کا ہوا اسکول ہماری جانے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھولدار یہ کہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا مدینے پر حملہ ہوا کیا نہیں ہوا آپ ہم آپ پر ایمان ہے ہم نے آپ کو اللہ کا رسول ہونا ہے ہم اپنی زبان خدا کی ہم پر کو زبان سوچیں گے اپنی روٹیوں کو اس کے بعد آتا رواج حضور کا چہرہ یہ ہے جہاں حضور کا پسینہ گرا انہوں نے خون کی بتی بتا دی کے واقعے پر ایک اس جملے میں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کروں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہوا تین سو ان میں سے کون میں سے رہے گا وہ بڑا ہوئی وہ صرف انٹرپریٹیشن ہوا ہے اور تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی نوٹ کرنے پائے تب بھی نہیں نہیں لیکن ہوا اللہ نے بتا اب لوگوں نے کہا کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈسپلن کی خلاف ہوئی لیکن یہ جان لیجیے کہ ماں نے کمی یہ نہیں جو کا ہو جائے گا بلکہ لہٰذا مانے کی طرف سے سنتا کے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی بلکہ صرف یہ کہ جو حضور دیا تھا اس میں شکست کا ذکر تھا جہاں شکست نہیں لہٰذا مظاہرے کی بنا پر صاحب و کرام نے سے ایک خطا کا ارتکاب ہوا ہے اس سے زیادہ بار کرنا سننا نہ یہ مانے غنیمت کی طرف یا دولت کی کوئی حمش نہیں تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات کیونکہ اخبار میں تاریخی طور پہ ضرورت کی ہے ہمارے ہمیں بڑی احتیاط سے کام دے اور کرام کی سیرتوں کے بارے میں
جو کچھ کے اللہ نے جو کچھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مرتے میں خارج کرے. میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف کی حکم کرنے کی بہت عطا فرمائے. وہ قرآن تین مرضی تھی نام انسانی کے لیے وہ نظام تین جس کی کہ آپ انسان جس کے لیے پورا قسم بڑا ہے ہر جگہ پینے جہاں یا جب ایک نظام عادل کی تلاش میں ہے تو بولا کہ حکومت کی تلاش میں ہے تو اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کام ہے کہ پیش کرے اپنے قول کو پیش کرے بچے حدود سے پیش کرے انفرادی اجتماعی سطح پر پیش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے وقت پتا فرمائے المسلمين والمسلمات. پہلے ہی آپ سن چکے ہیں کہ دوسری بجائے ہوتی ہے تو رات بڑی لمبی ہو گئی ہے ہماری زندگیوں کی. یہی شہر شاید میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنے کی ہے. آپ ہمارا پروگرام سختی کے مطابق جو اختتام مراحل میں آ چکا ہے. اس وقت داعش پر شہ نشین پر مشہور زمانہ عالم دین محترم مولانا محمد حمید الدین ہندوستانی تشریف فرما ہے. مودی ہمارے مہمان تھے, راشد نبوی بھی ہمارے مہمان تھے, لیکن بڑا اشار کیا. انہوں نے بھی اپنا مولانا محترم مہمان پاکستان کے حوالے کیا. ہمارے آصف علی شوقی بھی مہمان ہیں. میں آپ فرماتے ہیں تو آصف صاحب کے بعد تو گفتگو کرو, نہیں تو پھر جلسے کے اختتام کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ مولانا تشریف لائیں گے اور مولانا محمد حمید الدین صاحب آپ کو خوشان. تشريع قضاء المقدس على العالم صلى الله عليه وسلم. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بأحمد صلى الله وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بأحمد المقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. كلما ذكر المذكرون كلما أطلع عليه الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. يعني مثلا رات تو زیادہ ہوئی ہے مگر چکن شروع سے زیادہ خدا کی نافرمانیوں میں رات رات بھر گانے بجانے کی محفلوں میں رہتے ہیں اور خدا پاک کے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے گھڑی گھڑی کھڑی دیتے. یاد رکھو یہ گھڑی آنے والی ہے کہ تم چاہیں گے بھی تو اس گھڑی کو دیکھ نہیں سکیں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے جو گھڑیاں دین کی باتیں سننے کے لیے مل رہی ہیں ان کے قدر کی اور رات سونا
سونے کے لیے تو بہت مدت ہے، جاگنے کی مدت کم ہے. قبرستانوں میں جا کے دیکھیے کیسے سو رہے. خدا سے گزارش ہے، جاگنے کا موقع ملا ہے، خدا کا شکر کیجیے. بقدر الكثير تنقسم المعالي ومن طلب العلا سحر الليالي. کوششوں کے مطابق بلندیاں تقسیم ہوتی ہے، اور جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو چاہتا ہے. مگر راتوں کو سینما دیکھتے ہوئے یا ویڈیو دیکھتے ہوئے یا کچھ اور دیکھتے ہوئے نہیں، بلکہ خدا کا ذکر کرتے ہوئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت رات میں آپ کی عادت تھی کہ روز جایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. رات سو گئے تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ حسین حسین ہوئے سامنے سے گزر رہی ہیں، سب سے آخر میں ایک کالی عورت ہے. فرمایا نے تم کون ہو؟ کہا حسن تم اللہ کی عبادت کرنے میں گزارے ہیں، اللہ نے ان کو حور بنا دیا ہے. یہ سب حورے وہ ہیں جو عبادت میں گزار چکے ہیں. اور اس کالی عورت نے کہا میں آج کی رات کو جو تم غفلت میں سو گئے. میرے بھائی حسن بصری کی ایک رات غفلت میں گزری، مگر ہماری ہر رات غفلت میں گزرتی ہے. ایک رات صحابہ کرام کی یاد میں ایک بات یاد رکھو، صحابہ کرام سے جن لوگوں نے رشتہ توڑا وہ گمراہ ہو، بدعتوں کا شکار ہو گئے. ہے طبقہ صحابہ کرام کو ہمیں کیا زنا کی تہمت لگانے والوں کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ہے. ہم ایسے مسلمان سمجھتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ختم کر کے پھر 6,866 آیتیں یہ بات تو نہیں. اور ایک اصلی قرآن ہے، ایک صاحب دیکھ کے اندر چلے گئے، قیامت کے قریب آئیں گے، بیمار مریض مرنے سے پہلے تو دوا کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد 100 ڈاکٹر آ کے بیٹھے ہوئے کہ جناب یہ دوا دیجیے، یہ دوا دیجیے، یہ دوا دیجیے. مرنے کے بعد جو سی دوا جو ضرورت ہے وہ حضرت کا تشریف لائیے. قیامت کے قریب کون سا قرآن لائے؟ اللہ کرے، اللہ کرے. میں ہمارے بات لیتا ہوں آگے ملت سے بزرگوں کو، کارکنوں کو، کہ انہوں نے وہ میں صحابہ بنا کر کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ہمارے صدر صاحب کی موجود ہے، وہ بادشاہوں کے ایک بادشاہ بھی ہے سکندر. ایک وقت ہوتا
सामने जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के हासिल ईमान लाता था जब नारे तकबीर करते थे साहब, और वो नारे तकबीर सही माने से नारे तकबीर होता था। अल्लाह अकबर कह खुदा की किबरिया में खो जाते थे। आज हमारी जबान पर अल्लाह अकबर है, मगर पुलिस का जमादार बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है नहीं, चीफ मिनिस्टर बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है नहीं, पीएम बड़ा है। ये पीएम छोड़ो, ये पीएम आपसे नाते करके लगता हूँ। आपका शुक्रिया जो सुबोधक सुनने का आपने किया है, मगर विश्व तक बोलने के मौकों को नहीं है। जरा भारत गया है तो मैं बोल भेजा था कि कब आओ, तो बोले ठीक 12 बजे आओ। सोचा था 12 बजे कहता हूँ, क्योंकि 12 बजे तो मुझे खास है, उसके बारे में सोच रहा था आगे। और मुझे मैं माफी चाहने था मेहमान मौलाना असरार तकरीर सुनने के लिए, क्योंकि मैं इनका नाम तो बहुत सुनता हूँ। मद्रास में भी विजिट कर रहे थे कि असरार साहब से कहा गया कि हाफिज साहब आते हैं, तो मौलाना ने फरमाया वो थोड़े से आते अमेरिका